بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باسط سے 2 سال پہلے حارث بن ابی زرار کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا جس کا نام برہ رکھا گیا۔ برہ پہلے دن سے ہی حسن بے مثال رکھتی تھی، جو ایک بار دیکھ لیتا پھر چہرے سے نظر نہ ہٹا پاتا۔ حارث بن ابی زرار بن مستلق کا سردار تھا۔ جوں جوں برہ جوان ہو رہی تھی اس کے حسن و جمال میں خوب نکھار آتا جا رہا تھا۔ یہ والدین کی خوب لاڈلی تھی کہ جو منہ سے کہہ دیتی والدین فوراً پورا کر دیتے۔ وقت بڑی تیزی سے برہ کو بلوغت کی سرحدوں کے قریب لے جا رہا تھا، اور پھر ایک دن بلوغت کی سرحد پر پہنچ کر اس کو عبور کر گئی۔ اب اس کے والدین اس کی شادی کی فکر کرنے لگے۔ برہ اب اس قابل ہو چکی تھی کہ اس کی شادی کر دی جاتی۔ انہی دنوں ایک روز جب حارث بن زرار اور اس کی بیوی دونوں آپس میں بیٹھے یہی باتیں کر رہے تھے، قبیلے کا ایک مشہور شخص صفوان آ گیا، جس نے ان سے برہ کو اپنے بیٹے مصافحے کے لیے مانگ لیا۔ دونوں ماں باپ اس پیشکش پر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے فوراً یہ رشتہ برہ کے لیے قبول کر لیا، اور جلد ہی برہ اور مصافحے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ کچھ عرصہ تو یہ دونوں بہت خوش و خرم زندگی گزارتے رہے، مگر پھر ایک رات برہ اپنی خوابگاہ میں آرام کر رہی تھی کہ اس نے دیکھا یثرب کی طرف سے چاند چلتا آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس کے قریب آیا اور اس کی آغوش میں اتر گیا۔ برہ نے اتنا ہی دیکھا تھا کہ فوراً اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ خواب کے بارے میں سوچنے لگی، اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ یثرب میں تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین عروج پر ہے، تو کیا یہ چاند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا شوہر، میرے والدین اور میرا قبیلہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ برہ نے اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کیا، مگر نہ جانے دل میں اس خواب کی کیا تعبیر لی اور مسکرا دیں۔ جب اگلی صبح اٹھیں تو چہرہ پہلے سے زیادہ حشاش بشاش تھا۔ برہ کے شوہر مصافحے نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج تم خلاف معمول خوش نظر آ رہی ہو۔ برہ نے شوہر کو اصل حقیقت نہ بتائی اور بات کو ٹال دیا۔ انہی دنوں برہ کے والد حارث بن زرار نے مدینہ پر یلغار کی نیت سے تیاریاں شروع کر دیں۔ وہ اور اس کا قبیلہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کسی صورت قبول نہیں کر سکتے تھے۔ پس جیسے ہی انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کی، اس کی خبر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچ گئی۔ آپ نے قریباً 1000 مجاہدین کے لشکر کے ساتھ بنی مستلق کی طرف کوچ فرمایا، اور اس سفر میں آپ کے ہمراہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ دوسری طرف حارث بن زرار اور اس کے قبیلے کو جو ہی پیغمبر اسلام کے لشکر جریر کی خبر ملی تو انہوں نے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت سمجھی، مگر قبیلے میں موجود چند افراد نے صفیں باندھی اور مسلمانوں پر تیروں کی برسات شروع کر دی۔ انہوں نے خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن لشکر اسلام کے سامنے زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے اور میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے 10 لوگ واصل جہنم ہوئے، جن میں برہ کا خاوند مصافحہ بن صفوان بھی تھا، اور 2000 اونٹ، 5000 بکریاں مال غنیمت میں ملیں، اور 200 گھروں کے کم و بیش 600 مرد، عورتیں اور بچے اسیر ہوئے، جن میں اہم ترین شخصیت رئیس قبیلہ کی بیٹی برہ بھی تھی۔ مال غنیمت کو مجاہدین میں بانٹ دیا گیا اور قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور برہ بنت حارث حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ان کے چچا زاد بھائی کے حصے میں آ گئی۔ برہ نے حضرت ثابت سے کہا میں مکاتبہ بننے کے لیے تیار ہوں، یعنی آپ جو رقم چاہتے ہیں میں آپ کو دوں گی، مگر اس کے بدلے آپ مجھے آزاد کریں گے۔ چنانچہ حضرت ثابت نے برہ سے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے 9 اوقیہ سونا دے دیں، میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ اب یہ معاملہ تو طے ہوا، مگر برہ کے پاس دینے کے لیے اتنا سونا نہیں تھا۔ برہ نے سوچا میرے پاس تو اتنا سونا نہیں ہے، کیوں نہ میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی عرض لے کر جاؤں۔ پس برہ نے یہ سوچا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، یعنی برہ اب اپنے خواب کی تعبیر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں وہ نہایت حسین و جمیل دوشیزہ تھیں، نگاہیں اس پر جم جاتی تھیں۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی قسطوں کی ادائیگی میں مدد لینے کے لیے آئی اور جب وہ ہمارے دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی تو مجھے بہت بری لگی، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسے دیکھیں گے تو آپ کو بھی وہ چیز ضرور دکھائی دے گی جو میں نے دیکھ لی ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حارث کی بیٹی برہ ہوں، میرا معاملہ آپ سے پوشیدہ نہیں، یعنی میں مفتوحہ قبیلے کے قیدیوں میں آئی ہوں، میں نے اپنی آزادی کے لیے قسطیں مقرر کروا لی ہیں، میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ میری مدد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے اگر تیرے ساتھ اس سے اچھا معاملہ طے ہو جائے؟ کہنے لگی وہ کیا ہے؟ فرمایا میں تمہاری قسطیں ادا کروں گا اور تجھ سے شادی کروں گا۔ برہ کو تو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، فوراً وہ خواب ذہن میں تازہ ہو گیا۔ برہ نے ایک لمحہ بھی سوچے بغیر کہا مجھے منظور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برہ سے شادی کر لی ہے تو برہ کے قبیلے کے جتنے بھی مرد و خواتین غلام تھے سب کے سب آزاد کر دیے گئے، اور صحابہ کرام کہنے لگے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں، یہ غلام نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تو ہم نے اپنی قوم کے لیے اس خاتون سے زیادہ بابرکت کوئی خاتون نہیں دیکھی، جس کے سبب بنو مستلق کے سینکڑوں گھرانوں میں رہنے والوں کو آزادی ملی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ دوستوں یہ برہ کون تھی؟ آج اس برہ کو زمانہ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے والد حضرت حارث بن زرار نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے والد کو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نکاح کا پیغام بھجوایا تھا۔ برہ کا مطلب نیکی و احسان ہے، لیکن اس لفظ کے استعمال سے منفی معنی بھی نکلتے ہیں۔ بقول حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نام کو مکروہ جانتے تھے اور اسی بنا پر برہ کا نام بدل کر جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام بہن بھائی بھی دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شیریں، موزوں اندام، ملیح اور صاحب حسن و جمال عورت تھیں، جو کوئی دیکھتا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ ظاہری حسن و جمال کے علاوہ آپ باطنی حسن سے بھی مالا مال تھیں، بڑی زاہد و متقیہ، راست باز، عبادت گزار، قناعت پسند، مجسمہ صبر و رضا اور ذکر و تلاوت میں یکتا تھیں،
اور یہ سب خوبیاں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اور تعلق سے میسر آئی تھیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان پر اپنی بے حساب رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے میں ہماری بھی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔